یہاں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم پی ٹی آئی نے فیصل آباد سمیت ڈویژن بھر میں احتجاج مؤخر کر دیا۔ پارٹی قیادت کا بھرپور جشن منانے کا اعلان۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات فاروق حبیب، صدر پی ٹی آئی ویسٹ فیض اللہ کموکا، ضلعی صدر رضا نصر اللہ گھمن اور میاں علی سرفراز کو قوم کو مبارکباد۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر وکلاء بھی ضلع کونسل چوک میں جشن منا رہے ہیں۔ مٹھائی تقسیم کی گئی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم پی ٹی آئی نے فیصل آباد سمیت ڈویژن بھر میں احتجاج مؤخر کر دیا۔ پارٹی قیادت کا بھرپور جشن منانے کا اعلان۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات فاروق حبیب، صدر پی ٹی آئی ویسٹ فیض اللہ کموکا، ضلعی صدر رضا نصر اللہ گھمن اور میاں علی سرفراز کی قوم کو مبارکباد۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر وکلاء کا بھی ضلع کونسل چوک میں جشن، مٹھائی تقسیم کی گئی۔ سپریم کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کا ڈویژن بھر میں احتجاج مؤخر، قیادت کا بھرپور جشن منانے کا اعلان۔ فاروق حبیب، فیض اللہ کموکا، رضا نصر اللہ گھمن اور میاں علی سرفراز کی قوم کو مبارکباد۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر وکلاء کا ضلع کونسل چوک میں جشن۔ اعلیٰ عدلیہ نے انصاف قائم کرتے ہوئے خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور کل ان کو ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے۔ تو میں جن لوگوں نے خان صاحب کی رہائی کے لیے پرامن جدوجہد کی، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، اسٹوڈنٹس، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج خان صاحب کو یہ رہائی نصیب کی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا احتجاج ہم مؤخر کر رہے ہیں اور کل کے لیے میں اپنے تمام پاکستان تحریک انصاف کے وابستگان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کل صبح 11 بجے تک ہر صورت اسلام آباد پہنچیں۔ تو یہ میری سب سے گزارش ہے، کل صبح 11 بجے تک سب راستے، سب قافلے اسلام آباد۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی تاجروں کی ریلی کی قیادت چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ نے کی۔ تاجروں کی کثیر تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ امین بٹ کہتے ہیں ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے ارسلان درانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے فیصل آباد کے تاجران نے ریلی نکالی ہے، جس کی قیادت چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ صاحب نے کی ہے۔ ریلی کارخانہ بازار سے نکالی گئی اور گھنٹہ گھر چوک تک نکالی گئی۔ میرے ساتھ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیں، اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے دفتر میں، کیونکہ میں چیئرمین ہوں سپریم انجمن تاجران کا، جنرل سیکرٹری ایوب اسلم منج ہیں، صدر کارخانہ بازار اپنا ذیشان صاحب ہیں، بات یہ کہ آج ہماری ریلی کا مقصد یہ تھا کہ جب عمران خان گرفتار ہوا تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی والوں نے ہماری فوج پاکستان کے گھروں میں جو حملے کیے ہیں اس کی خلاف اور ہماری فوج پاکستان کی حمایت میں یکجہتی کے لیے آج ہم نے ریلی نکالی ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے، بلکہ ورکر نہیں تھے بلکہ دہشت گردی تھے، سیاسی جماعتیں اس طرح توڑ پھوڑ نہیں کرتے جس طرح انہوں نے گھروں میں حملے کیے، ہمارے دکانداروں کو مارا پیٹا، دکانداروں کو سامان باہر لے گئے اور توڑ پھوڑ کی۔ یہ دہشت گردی والے بندے تھے، وہ یہ سیاسی جماعت والے نہیں تھے۔ تو آج ہم ہمارے فیصل آباد کے تمام صدر، تمام سیکٹری، گولوں کے صدر سیکٹری، یعنی کہ فیصل آباد کے تمام صدر سیکٹری آج فوج پاکستان کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ پاک فوج اکیلی نہیں ہے، فیصل آباد کی عوام بلکہ پورے پاکستان کی عوام پاک فوج کے ساتھ ہے۔ اور فیصل آباد کی انتظامیہ کو ہمیں یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، ہم ٹیکس گزار اپنے تاجر ہیں تو ہمیں تحفظ دیا جائے۔ بالکل، فیصل آباد کے تاجران جو ہے وہ انہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج کے لیے بہت شکریہ ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 2000 روپے اضافہ، فی تولہ سونا 2,40,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا 1,757 روپے مہنگا ہونے کے بعد 2,05,761 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، سونے کی فی تولہ قیمت میں 2,000 روپے اضافہ،
फी तोला सोना 2,40,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,757 रुपए महंगा होने के बाद 2,05,761 रुपए का हो गया। सोने की कीमत फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 2,40,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको बताएं, फी तोला सोना 2,40,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 2,40,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,757 रुपए महंगा होने के बाद 2,05,761 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 2,40,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,757 रुपए महंगा होने के बाद 2,05,761 रुपए हो गया। यहां आपको बताएं, फैसलाबाद जंग रोड गला मंडी में सड़कों की बहाली की स्कीम सुस्त रवि का शिकार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को 13 मई को भी तलब कर लिया। मंडी में दुकान नंबर 42 ता 60 तक सड़क की बहाली की स्कीम मुकम्मल नहीं की गई। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद जंग रोड गला मंडी में सड़कों की बहाली की स्कीम सुस्त रवि का शिकार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को 13 मई को भी तलब कर लिया। मंडी में दुकान नंबर 42 ता 60 तक सड़क की बहाली की स्कीम मुकम्मल नहीं की गई। जंग रोड गला मंडी में सड़कों की बहाली की स्कीम सुस्त रवि का शिकार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को 13 मई को तलब कर लिया। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को फंड्स की तफसीलात रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हदायत। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर। ताहाल मकामी हुकूमतों की जानिब से मुलाजमीन का डाटा ऑनलाइन ना किया जा सका। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने आखिरी वार्निंग नोटिस जारी कर दिया। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइए। जब बात करें यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के हवाले से, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट अभी तक इसमें नाकाम नज़र आ रहा है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से एक बार फिर से ये रिमाइंडर भिजवाया गया है कि जल्द अज जल्द ये डाटा मुकम्मल किया जाए और वो तमाम मुकामी हुकूमतें जिनकी जानिब से अभी तक ये डाटा कंपाइल करके नहीं भिजवाया जा रहा, ऑनलाइन तरीके से फीड नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जल्द अज जल्द डाटा मुकम्मल करके भिजवाने की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ऑनलाइन डाटा जमा किया जा रहा है और उसके अलावा जितनी भी लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो भी ऑनलाइन तरीके से होंगी और शहरी अपने सर्टिफिकेट का जो स्टेटस है वो भी देख सकेंगे और उसके अलावा जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लोकल गवर्नमेंट की कंप्लेंट्स आती हैं, उनको बेहतर तरीके से हल करना मुमकिन हो सकेगा। तो इस हवाले से ये हिदायत जारी करती कि यह ऑल ओवर दी पंजाब और तमाम चीफ अफसरान जो कि अभी तक डाटा मुकम्मल करके भिजवाने में नाकाम रहे हैं, तो उनको भी स्पेशली बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल रहमान। फेस्को दफातर और तनसीबात की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम। फेस्को ने 600 गार्ड्स की भर्तियों का टेंडर जारी कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का कहना है कि ट्रांसफार्मर चोरी समेत दीगर वाकयात को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बात करते हैं इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, बताइए। फेस्को की जानिब से तमाम तर दफातर और तनसीबात की हिफाजत के लिए आज 600 सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो भर्ती करने का फैसला किया गया है। फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका टेंडर जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे पास जो हैं वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि 600 सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो भर्ती करने का फैसला किया गया है, क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा, इस वाले सर आगाह कीजिए। इसमें डियर, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बड़ी हसास तनसीबात हैं और हमारे स्टोर्स भी हैं, आप ही लोगों की उन पे ट्रिकर्स पे और वीडियो क्लिप्स पे हमें पता चलता था कि हमारी चीज़ें कुछ डिसलोकेट भी हो रही हैं। तो वो उसके लिए मैंने चेक किया तो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ैसला किया है कि हम 600 गार्ड्स जो हैं वो भर्ती कर रहे हैं और वो मैंने अप्रूव भी कर दिया है। 23 मार्च को उसका अनाउंस हो जाएगा, न्यूज़ में आ जाएगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको 600 गार्ड्स जो हैं वो फर्स्ट हम अपॉइंट करने जा रहे हैं और वो सारे के सारे गार्ड्स जो हैं वो हम किसी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं और नेशनल लेवल की जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू हम वो गार्ड्स जो हैं उनको इंडक्ट करेंगे। अच्छा सर, देखा कि गुज़िश्ता साल जो है वो ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें, मीटर चोरी की वारदातें बहुत सी देखी हैं, तो ये जो गार्ड्स ने भर्ती होंगे तो इनको जो है वो तश्कील दिया जाएगा ताकि इस तरह के वाक़यात पर जो है वो काबू पाया जा सके और तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके।
اس میں ہماری ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آفیسز میں بھی سیکیورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، ہمارے گریڈز پہ بھی نہیں تھا، ہمارے سٹورز میں بھی نہیں تھا. ایک تو ہم اس کو سیکیور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی پٹرولنگ وہ بنا رہے ہیں فیلڈ کے پٹرولنگ فیلڈز جو ہیں، اس کے لیے ہم ہر سرکل کو دو ڈبل کیبن گاڑیاں دیں گے جو نائٹ پٹرولنگ بھی کریں گے اور ڈے پٹرولنگ بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. یہ جو چوری کی وارداتیں ہیں اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. سیکنڈلی یہ ہماری ویجیلنس ٹیم بھی ہوگی جو مجھے رپورٹ کرے گی تھرو ہمارے ایک میجر صاحب جو ہم نے سیکیورٹی کے ہیڈ رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے تھرو ہمیں یہ ویجیلنس بھی کر کے دیں گے کہ کہاں کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تاکہ ہم وہ جو آئے دن کی وارداتیں ہیں، جو ہمارے اپنے سٹاف میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو بھی خاتمہ کریں، اور انشاءاللہ باقی جو ہماری تنصیبات اور چیزیں ہیں اس کی حفاظت بھی کی جا سکے. ہاں جی بالکل، فیسکو میں 600 گارڈز جو ہیں وہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر جی سی یونیورسٹی نے امتحانات کا شیڈیول تبدیل کر دیا. MAMSC امتحانات 16 مئی کے بجائے 26 مئی سے شروع ہوں گے. آپ کو بتائیں موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر جی سی یونیورسٹی نے امتحانات کا شیڈیول تبدیل کر دیا. MAMSC امتحانات 16 مئی کے بجائے 26 مئی سے شروع ہوں گے. موجودہ ملکی صورتحال جی سی یونیورسٹی نے امتحانات کا شیڈیول تبدیل کر دیا. MAMSC امتحانات 16 مئی کے بجائے 26 مئی سے شروع ہوں گے. طلباء اور پرنسپلز 15 مئی سے اپنے پورٹل سے نئی رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. آپ کو بتائیں موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر جی سی یونیورسٹی نے امتحانات کا شیڈیول تبدیل کر دیا. MAMSC امتحانات 16 مئی کے بجائے 26 مئی سے شروع ہوں گے. موجودہ ملکی صورتحال جی سی یونیورسٹی نے امتحانات کا شیڈیول تبدیل کر دیا. MAMSC امتحانات 16 مئی کے بجائے 26 مئی سے شروع ہوں گے. سی او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کی داخلہ مہم کے حوالے سے ضلعی اور تحصیل سطح کے افسران سے میٹنگ. داخلہ مہم میں ٹارگٹ کے مطابق انرولمنٹ ڈرائیو کا جائزہ لیا گیا. ہیڈ ٹیچرز کو داخلہ بڑھانے کے لیے والدین، کمیونٹی اور اسکول کونسل ممبران سے رابطے بڑھانے، میٹنگز اور سیمینارز کروانے کی ہدایت جاری کی گئی. سی او ایجوکیشن فیصل آباد کی داخلہ مہم بارے ضلع تحصیل افسران سے میٹنگ. آپ کو بتائیں سی او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کی داخلہ مہم کے حوالے سے ضلعی اور تحصیل سطح کے افسران سے میٹنگ. بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے موجود ہے ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے آج تمام جو افسران ہیں ان سے میٹنگ کی، بالکل انرولمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ انرولمنٹ جو ہے وہ فیصل آباد کی کافی پور ہے. تقریباً 40,000 جو بچے ہیں وہ داخل نہیں ہو سکے ٹارگیٹ کے مطابق، جس پر سینسائز کیا گیا تمام افسران کو اور کہا گیا کہ وہ اپنے متعلقہ اسکول ہیڈ جو ہیں ان کو پابند کریں کہ وہ والدین کے اسکول کونسل ممبران کے ساتھ میٹنگ کریں اور بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کے حوالے سے تعداد کو بڑھائیں تاکہ ٹارگیٹ جو ہے محکمہ تعلیم پنجاب کے اس کو پورا کیا جائے. اس موقع پر تمام جو ڈی او سے جو وہ بھی موجود ہے اور ان کی طرف سے کروائی گئی کہ اساتذہ کو سینسائز کیا جائے گا، ہیڈس کو موٹیویٹ کیا جائے گا اور سیمینار کنڈکٹ کیے جائیں گے اور اسکول کونسل ممبران کی مدد سے بچوں کا داخلہ بڑھایا جائے گا. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جہانگیر اشرف. آپ کو بتائیں ایف بی آر نے ٹائر 1 کیٹیگری میں آنے والے ریٹیل سٹورز کی فہرست جاری کر دی. متعلقہ سٹورز کے POS میں رجسٹرڈ نہ ہونے پر سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں کٹوتی کی جائے گی. ایف بی آر نے ٹائر 1 کیٹیگری میں آنے والے ریٹیل سٹورز کی فہرست جاری کر دی. POS میں رجسٹرڈ نہ ہونے پر سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں کٹوتی کی جائے گی. ایف بی آر نے ٹائر 1 کیٹیگری میں آنے والے ریٹیل سٹورز کی فہرستیں جاری کر دیں. متعلقہ سٹورز کے POS میں رجسٹرڈ نہ ہونے پر سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں کٹوتی کی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں ایف بی آر نے ٹائر 1 کیٹیگری میں آنے والے ریٹیل سٹورز کی فہرست جاری کر دی. متعلقہ سٹورز کے POS میں رجسٹرڈ نہ ہونے پر سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں کٹوتی کی جائے گی. لندن سے تعلق رکھنے والے گارمنٹس کے معروف آن لائن برانڈ بوہو کی فیصل آباد میں منعقدہ نمائش میں شرکت کا دوسرا روز. پاکستان کے معروف ایکسپورٹر گروپ صداقت لمیٹڈ کے ڈائریکٹر حمزہ مختار کہتے ہیں کہ بوہو کی آمد سے باقی برانڈز کے لیے بھی راستے ہموار ہوں گے. مزید بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے شراز بٹ سے. جی شراز، بتائیے گا.
فیصل آباد کے سرینا ہوٹل سے ہی آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پر اس نمائش کا دوسرا روز ہے اور تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا کل، اور آج اس کا دوسرا اور آخری روز ہے، اور اس موقع پر فیصل آباد کے مختلف برانڈز جس میں صداقت لمیٹڈ جو ہے جو کہ بیسٹ ایکسپورٹرز ہیں پاکستان کے حوالے سے بات کریں اور ایکسپورٹرز کے حوالے سے بات کریں تو نمبر 1 ایکسپورٹرز ہیں، اور یہ گروپ جو ہے جو کہ ہوم ٹیکسٹائل میں، گارمنٹس میں، ڈینم میں ڈیل کر رہا ہے اور نیٹ ویئر میں، ووون میں، اور اس وقت ان کے آنرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ حمزہ مختار موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس تقریب کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ حمزہ بھائی، میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ایک تقریب جو ہے یہ باقی کمپنیز کے لیے، بوہو کے علاوہ باقی کمپنیز کے لیے گیٹ اوپنر ہے کہ وہ لوگ بھی آئیں یہاں پر آ کر کے جو اپنی اس نمائش میں خاص طور پر یہاں پہ کمپنیز کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو شراز، تھینک یو فار کورنگ۔ آج ڈے 2 ہے پاکستان ایکسپو کا، بوہو اور صداقت کی طرف سے، تو بزنس جاری ہے جی، اور اٹ از اے ویری گڈ سائن فار ادر یورپین، UK اینڈ امریکن کسٹمرز کہ if they can come with all their 45 customers to Pakistan in such economic situations and security situations, then why can't others? And others should also come and give opportunity to other SME factories so that they can also show their products, samples to all their buyers under one roof in their home city in Faisalabad. So it is a very, very good initiative, and other UK and European brands should follow Boohoo. اچھا یہ بتائیے کہ بوہو کا رسپانس کیسا رہا؟ بڑا اچھا جی، دے آر ویری ہیپی، کیونکہ کل ہمیں جو انکوائریز ملی ہیں آج ان کے سیمپلز بن گئے اور ان کی جتنی کنفرمیشن کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہو گئیں، تو ٹائم بڑی کوئکلی چیزیں ہوگی نا، جو چیز وہ 3 days میں ہم نے کر لی ود ہیونگ دی بائرز ان فیصل آباد، وہ 2 to 3 weeks کا پروسیس ہے، اگر UK پارسل جائے اور پھر کامنٹس آئیں اور پھر دوبارہ سارا کام ہو۔ اچھا، پہلے پارسلز جاتے تھے یا ہمارے یہاں سے مارکیٹنگ کے آفیسرز جاتے تھے، اپنا بیگ بھر کے سیمپلز لے کے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے کمپنیز کو دکھاتے تھے، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک روش تبدیل ہوئی ہے، ایک پیٹرن تبدیل ہوا ہے کہ بائرز دے دیم سیلف کیم ہیئر اور وہ آ کر یہاں پہ آپ کے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ملبوسات کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے بالکل، یہ لاسٹ 3 years سے ہو رہا ہے، پہلے یہ دبئی میں ہو رہا تھا، لیکن اس سال جو ہے انہوں نے وہ پاکستان کو چوز کیا کہ پاکستان میں ہم ایکسپو کریں گے اپنا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں ایکسپو کریں گے، اور فیصل آباد کے صنعت کاروں کے لیے، فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کے لیے ایک بہت زبردست سا پلیٹ فارم جو ہے وہ صداقت لمیٹڈ کے اور بوہو کے پلیٹ فارم سے جو کہ انہوں نے انیشیٹ کیا ہے اس کے بعد رکھا گیا ہے، جس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر، کیونکہ ٹیکسٹائل سٹی ایکسپورٹرز کا شہر ہے، کاروباری حضرات کا شہر ہے، اور اس شہر میں ایسے کئی مواقع مزید پیدا ہوں گے، لیکن اس کا انیشیٹو جو ہے وہ صداقت لمیٹڈ نے لیا ہے، اور جو کہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے، اور یہ ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے کہ فیصل آباد کے اندر۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شراز۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کی زیر صدارت اجلاس، گندم خریداری مہم کے اہداف کی تکمیل کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سمندری اور تانیہ والا میں خریداری اہداف مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ متعلقہ افسران کو گھروں اور ڈیروں پر ذخیرہ گندم ضبط کر کے سرکاری گوداموں میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کی زیر صدارت اجلاس، گندم خریداری مہم کے اہداف کی تکمیل کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سمندری اور تانیہ والا میں خریداری اہداف مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ متعلقہ افسران کو گھروں اور ڈیروں پر ذخیرہ گندم ضبط کر کے سرکاری گوداموں میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اسی حوالے سے وقاص سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ فیصل آباد علی عنان قمر کی زیر صدارت گندم خریداری مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ تاحال صرف 60% ہدف جو ہے وہ مکمل کیا جا سکا ہے، جبکہ 40% ہدف تاحال باقی ہے، جس پر علی عنان قمر کی جانب سے ADCR اور DRC کو مختلف تحصیلوں کا نہ صرف وزٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، بلکہ تحصیل سمندری اور تانیہ والا میں خاص طور پہ خریداری اہداف جو ہیں انہیں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر نہ صرف شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ پوائنٹ پر جو ہے وہ چیکنگ کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھروں اور ڈیروں کے اندر موجود گندم جو ذخیرہ کی گئی ہے اس کو بھی چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے سے نہ صرف اٹھایا جائے، بلکہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ذخیرہ کی گئی گندم جو ہے اسے سرکاری گندم کے گوداموں تک پہنچایا جائے۔ اس حوالے سے علی عنان قمر نے تحصیل سمندری اور تانیہ والا میں افسران کو جو ہے 1 ہفتے کا ٹارگٹ دیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر متعلقہ تحصیلیں جو ہیں وہ اپنا ٹارگٹ مکمل کریں۔ جی وقاص بیگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ وقاص بیگ آپ کا۔ تانیہ والا کے نواحی چک چکیاں والا میں کمپیوٹر اینڈ سلائی سینٹر کا افتتاح۔ سینٹر میں صدیقہ ایوب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام طالبات کو ہنر مند بنایا جائے گا۔
चांदलेवाला के चकियांवाला में कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया। साबका लीगी MPA सफदर शाकर, जहांजेब सफदर और अहले इलाका की कसीर तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से बनाया गया है। साबक MPA सफदर शाकर ने फीता काट कर कंप्यूटर एंड सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि गाँव की खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन का अहसन कदम है। नौजवान बच्चों के लिए जो कंप्यूटर का सिलसिला शुरू किया है और जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए सिलाई का जो बंदोबस्त किया है, ये एक इंतहाई काबिल तहसीन काम है और ये बहुत ही इस गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है। सरप्रस्त सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन बिलाल भट्टी ने कहा कि कंप्यूटर एंड सिलाई सेंटर के पहले बैच में 50 खवातीन को हुनरमंद बनाया जाएगा। तालबात की तादाद बढ़ने पर कंप्यूटर्स और सिलाई मशीनों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। 50 खवातीन को इंशाल्लाह ताला यहाँ से हुनरमंद बनाना है। उसके बाद हम इसको वसी पैमाने पर फैलाना भी पड़ा, तो जिस तरह हमारे इलाका में ट्यूशन सेंटर है, हमने 1 से शुरू किए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तहसील में वो 99 के करीब है। अहले इलाका ने खवातीन को हुनरमंद बनाने की सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन की काविश को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियांवाला। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स से 50 से जायद खिलाड़ी नेशनल गेम्स में हिस्सा लेंगे। एथलीट्स और हैंडबॉल में ख्वातीन और नौजवान खिलाड़ी अपने जौहर दिखाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ़ का कहना है कि तमाम खिलाड़ी नेशनल गेम्स के लिए कल रवाना होंगे। खिलाड़ी जीतकर फैसलाबाद का नाम रोशन करेंगे। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की स्पेशल जो है वो शफकत है बच्चों और खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब प्लेयर्स मेडल जीतकर आएंगे तो उनको जो है वो नगद कैश प्राइज दिया जाएगा और बड़े ऐलान किए गए हैं, क्योंकि नेशनल गेम में अपने जौहर दिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों को तैयार भी करवाया गया और एथलीट्स में जो है वो अच्छी कारकर्दगी देखने के बाद उनको सेलेक्ट करने के बाद नेशनल गेम के लिए जो है वो रवाना किया गया है। मैडम साजिदा मौजूद हैं, जानते हैं मैम किस तरीके की तैयारी है और क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्या वो पोजीशन हासिल करके आएंगे और कैसे कैसे नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्हम्दुलिल्लाह जो गेम्स हैं अल्लाह करे अब ये हो जाएं सही, तो मेरे 50+ जो एथलीट्स हैं हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स में वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें एथलेटिक्स में हैंडसम बच्चियाँ मेरी जो हैं काफ़ी सारी बच्चियाँ सिलेक्ट हुई हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ने, हमारी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने अनाउंस भी किया है कि जो बच्चा गोल्ड लेके आएगा उसको 5 लाख मिलेगा, जो सिल्वर लेके आएगा 3, इसी तरह जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा 2 लाख मिलेगा। तो जाहिर है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिया है गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, तो दौड़ लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी तैयारी है। बच्चियां काफ़ी सारी हमारी एथलेटिक्स में सिलेक्ट हुई हैं। हैंडबॉल की टीम आज जा रही है शाम को, उसमें काफ़ी बच्चियाँ सिलेक्ट हुई। मैंने जैसे बताया कि 50 से प्लस बच्चे हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स में नेशनल गेम में फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब की तरफ से। जी बिल्कुल, पंजाब की तरफ से 50 से ज़ायद जो है वो बच्चे शिरकत कर रहे हैं, जिनसे आपने सुना कि उनके लिए बड़े ऐलान, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने बड़े प्राइज़ जो है वो दिए जा रहे हैं और ख़ासकर ये नेशनल गेम्स के लिए दे रहे हैं। ना सिर्फ कि अपना इवेंट जो अक्सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करवाता है उसमें नहीं, बल्कि नेशनल गेम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चे को कैश प्राइज जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, जिसके लिए बच्चों की तैयारी भी करवाई। बहुत शुक्रिया आली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद मिनरा थिएटर में मुल्क में बढ़ती तलाकों और घरेलू मसाइल पर ड्रामा पेश किया गया। राइटर और डायरेक्टर शहबाज रशीद की जानिब से ड्रामा तहरीर किया गया। बात कर लेते हैं इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद साहब। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मिनरवा थिएटर में जो है वो जालमा कोका कोला पिलादे के नाम से जो है वो ड्रामा पेश किया गया। ड्रामे में जो है वो पैगाम दिया गया कि तलाक एक बहुत बड़ा दब्बा है, तो अपनी बेटियों को घर बसाने के लिए जो है घर झुका जो है वो चेहरा झुका के जो है वो करना चाहिए, ना कि उठा के। इसी वाले से जो है ड्रामे में पैगाम दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद की जानिब से भी ड्रामा देखने के लिए आई है और ड्रामे को सराहा जा रहा है। इसी वाले से हमारे पास राइटर और डायरेक्टर जो है शहबाज रशीद मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आजकल के माशरे में तलाक बहुत आम हो गई है, उस हवाले से ड्रामे में पैगाम दिया गया, क्या कहते हैं इस वाले? जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि शरह हमारी जो है तलाक की वो मुआशी हालात की वजह से, मुल्की हालात की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो तलाक का जो लफ्ज़ है, ये कह लें कि हलाल चीज़ में से एक हराम चीज़ है और इससे तलाक के लफ्ज़ से ज़मीन आसमान जो है वो काम जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, कि छोटी छोटी बात पर बात जो है वो तलाक तक ना लेके जाए। अहमद साहब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें आपने जानी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।